کلپ نمبر 1003۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 سے 89 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین۔ ترجمہ: اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ وغفر لأبی، اور میرے باپ کو بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ مانگی کہ اے میرے رب عز و جل، میرے باپ کو توبہ و ایمان کی توفیق عطا کر کے بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے فرمائی کہ آپ کے باپ نے جدا ہوتے وقت آپ علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے اور اس کا وعدہ جھوٹا تھا، تو آپ علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے، جیسا کہ سورہ براءت میں ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ ترجمہ: ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ نوٹ: یاد رہے کہ یہاں آیت میں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر ہے، حقیقی والد مراد نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ انعام آیت نمبر 74 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ترجمہ: اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ وَلَا تُخْزِنِي، اور مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ مانگی کہ اے میرے رب عز و جل، مجھے قیامت کے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، البتہ اس دن جو اللہ تعالیٰ کے حضور کفر، شرک اور نفاق سے سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا تو اسے راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی نفع دے گا اور اس کی نیک اولاد بھی اسے نفع دے گی۔ آخرت میں مسلمانوں کو ان کے مال اور اولاد سے نفع حاصل ہوگا۔ یاد رہے کہ کافر و مشرک جو مال نیک کاموں میں خرچ کرے گا، آخرت میں وہ جہنم کے عذاب سے نجات دلانے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے میں اس کے کوئی کام نہ آئے گا۔ البتہ مسلمان جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اور جو نیک اولاد چھوڑ کر مرے گا، وہ مال اور اولاد اس کے کام آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمان کو اس کے صدقات و خیرات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے 3 اعمال کے علاوہ باقی عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نوٹ: یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں قیامت کے دن کی رسوائی سے جو پناہ مانگی، یہ دعا بھی لوگوں کی تعلیم کے لیے ہے تاکہ وہ اس کی فکر کریں اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا بھی مانگیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔